अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल में आपको खुश आमदीद। आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम अस्हाब कहफ के बारे में। अस्हाब कहफ कौन लोग थे और ये क्या वाक़या था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ़ौरन इसको सब्सक्राइब करें। अस्हाब कहफ की कहानी, दकियानूस ने अपने जुल्म व सितम और फ़ौजी ताकत के बलबूते पर बहुत बड़ी सुल्तनत हासिल की और फिर अपने लिए बहुत ही आलीशान महल बनवाया। गुरूर व तकब्बुर के साथ तख्त पर बैठा अपने लिए कुछ वज़ीर और कुछ मुहाफ़िज़ मुंतखब किए और फिर हुकूमत करने लगा। कुछ अरसे बाद खुदाई का दावा करने लगा और अपने दरबार वालों और दूसरे तमाम लोगों से कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरी अताअत और इबादत करो और जो भी मेरे हुक्म की मुखालिफत करेगा इसको सख्त सज़ा दूंगा। इसी तरह कुछ साल गुज़र गए। एक दिन जब वो गुरूर व तकब्बुर में मस्त अपने तख्त पर बैठा हुआ था, एक आदमी तेज़ी से दौड़ता हुआ आया और ख़बर दी, बादशाह सलामत, अभी ख़बर मिली है कि एक लश्कर तेज़ी से हमारी तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा है और सरहद पार करने वाला है। यह ख़बर सुनते ही दकियानूस के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी और डर के मारे इसका चेहरा पीला पड़ गया। ये देखकर उसका वज़ीर और दरबार वाले भी ताज्जुब में पड़ गए। अभी तो इसको खुदाई का दावा था, अब क्या हो गया। इसका एक वज़ीर सोचने लगा, दकियानूस ने खुदा होने का दावा करता था और लोगों से कहता है कि तमाम चीज़ें मेरे कब्ज़े में है, लेकिन वो ख़ुद भी दूसरे लोगों की तरह एक आम आदमी है, क्योंकि वो भी खाने पानी का मोहताज है। कभी खुश होता है, कभी डरता है, कभी जागता है, कभी सो जाता है। ये सब काम तो खुदा के नहीं हो सकते और ये सिफ़त खुदा के लिए नामुनासिब है। कुछ दिन बाद इस वज़ीर के दोस्त इससे मिलने इसके घर आ गए और दकियानूस के खुदा होने के सिलसिले में बातें होने लगी। इसने अपने दोस्तों से कहा कि दोस्तों, बहुत से दिनों से मैं एक तब्दीली महसूस कर रहा हूँ, गोया मेरा ज़मीर मुझसे बातें कर रहा है या मेरी फितरत मुझे नूर और रोशनी की तरफ ले जा रही है। इस हालत मैंने मेरे ऊपर इतना असर किया है कि कुछ ना खाया जाता है और ना ही नींद आती है। आखिर ये क्या हो गया। दोस्तों ने सवाल किया, हमें भी बताओ। इसका वज़ीर कहने लगा कि दोस्तों, जब मैं आसमान की तरफ देखता हूँ और इस कायनात की वसत और अज़मत के बारे में गौर व फिक्र करता हूँ, सोचता हूँ, तो सवाल पैदा होता है कि इन चाँद, सूरज, सितारों को किसने पैदा किया। जब मैं ज़मीन और दूसरी मखलूक़ात के बारे में सोचता हूँ तो ये सब कैसे पैदा हुए हैं। ये पहाड़, सहरा, हरियाली, दरिया, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर किसने बनाए। ख़ुद ये इंसान कैसे पैदा हुआ और फिर कैसे बड़ा होता है। ख़ुद हम को किसने पैदा किया। दोस्तों ने कहा कि फिर तुम किस नतीजे पर पहुँचे। वज़ीर कहने लगा, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि दकियानूस एक कमज़ोर और नातवा मखलूक है। वो सिर्फ़ खुदाई का दावा करता है, वरना हकीकी खुदा वो है जो हकीम, आलम और इस पूरी कायनात को पैदा करने वाला है। इसके दोस्तों ने भी इसकी बातों पर गौर किया और सब ने इसकी तायीद की। तब उन्होंने तय किया कि दकियानूस के शर से बचने के लिए हमें इस शहर से निकलना होगा और आखिरकार पूरे इरादे से शहर से बाहर निकले और एक बयाबान की तरफ चल दिए। रास्ते में इनको एक चरवाहा मिला। उन्होंने कुछ देर इसके पास आराम किया और इससे बातें करने लगे। फिर जब वो चलने लगे तो वो भी इनके साथ हो लिया और इसका कुत्ता भी आ गया। उन्होंने कहा कि इस कुत्ते को अपने साथ क्यों ला रहे हो, वो हमारे लिए ख़तरा पैदा कर सकता है और इसके ज़रिए दुश्मन हमसे बाखबर हो सकता है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह कुत्ते को भगाए, लेकिन कामयाब ना हो सके। फिर चरवाहे ने कहा, इसे आने दो, हो सकता है ये हमारी हिफाजत करे। वो मुझसे मानूस है और मैं इसे खामोश कर सकता हूँ। सहराओं और पहाड़ों से गुज़रते हुए वो एक गार के पास पहुँचे और सोचा इसमें ज़रा चलकर आराम किया जाए। सब लोग आराम करने के लिए
لیٹ گئے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں فوراً نیند آ گئی اور کتا بھی غار کے کنارے سو گیا۔ یہ غار اتنا بڑا تھا اور اس کا دروازہ اس طرح کا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنیں سیدھی اس غار میں پڑتی تھی، اور جب غروب ہوتا تھا تب بھی ایک بار اس میں چمکتا تھا۔ یہ با ایمان اور صالح جوان سالوں تک اسی طرح سوتے رہے۔ جب بیدار ہوئے تو سورج ڈوب رہا تھا، لہٰذا انہوں نے یہ سوچا کہ ہم فقط ایک دن سوئے ہیں۔ پھر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ہم کتنا سوئے ہیں؟ صرف ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ وہ بھوکے تھے اور انہیں کھانے کی ضرورت تھی، لہٰذا یہ پایا کہ ان میں سے ایک شخص بہت ہی احتیاط سے شہر جائے اور کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ ان میں سے ایک تیار ہوا اور باہر آیا۔ جو صاحب باہر آیا ان کا نام تملیخہ بتایا گیا ہے۔ جب باہر آیا تو کیا دیکھا کہ باہر کا پورا منظر بدل چکا ہے۔ پہاڑوں پر صرف چند سوکھے پیڑ دکھائی دے رہے تھے اور کچھ نہیں۔ جس راستے سے وہ آئے تھے وہ بھی اسے عجیب سا لگا، اور شہر تو بالکل بدل چکا تھا۔ اسے بہت تعجب ہو رہا تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہو گیا ہے۔ روٹی کی دکان پر گیا، چند روٹیاں اٹھائی اور دکاندار کو وہ پیسے دیے جو ساتھ لایا تھا۔ دکاندار بولا، ارے یہ پیسے تو بہت پرانے ہیں، آج کے زمانے کے نہیں ہیں، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے۔ اس صاحب نے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ پیسے میں چند دن پہلے اسی شہر سے لے کر گیا ہوں۔ دکاندار نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے اور تم اسے چھپانا چاہتے ہو۔ ایک بھیڑ اکٹھی ہو گئی اور خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کے کانوں تک پہنچی۔ اسے بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا تاکہ اس سے پوچھ تاچھ کی جائے۔ بادشاہ نے کہا، کیا تم کو کوئی خزانہ ملا ہے؟ اس صاحب نے کہا، نہیں، مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا ہے۔ میں جب اس شہر سے نکلا تو لوگ مجبور تھے کہ دقیانوس کی عبادت اور اس کا حکم مانا کرے، اور جب واپس اس شہر میں آیا ہوں تو سب کچھ بدلا ہوا ہے۔ یہ کہانی شاید تم نے اس لیے گڑھی ہے تاکہ تم ہم کو بے وقوف بناؤ۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو خزانہ ملے تو اس کا 5واں حصہ اس سے لیا جائے اور باقی اس کے حوالے کیا جائے۔ بادشاہ نے یہ کہا ان سے۔ بادشاہ نیک تھا اور اس نے یہ قصہ سن رکھا تھا کہ کچھ نوجوان دقیانوس کے ظلم سے تنگ آ کر کہیں غائب ہو گئے تھے۔ اس نے معاملے کی مزید تحقیق کی تو پتہ چل گیا کہ یہ وہی نوجوان ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان کا خوب اکرام کیا۔ پھر یہ طے پایا کہ غار میں چلا جائے تاکہ دوسرے جوانوں کا بھی دیدار کیا جائے۔ سب لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ جب غار کے قریب پہنچے تو اس نوجوان نے کہا، ابھی آپ لوگ یہیں ٹھہر جائیں تاکہ میں اپنے دوستوں کو ساری بات بتا دوں، کیونکہ ان کو معلوم نہیں کہ وہ کتنا سوئے ہیں۔ اگر وہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ دقیانوس کی فوج ہمیں گرفتار کرنے آئی ہے۔ وہ دوستوں کے پاس آیا اور کہا، دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں ہم کتنا سوئے؟ بتا دیا کہ ایک دن، بلکہ اس سے بھی کم، دوستوں نے جواب دیا۔ تو اس نے کہا، نہیں دوستو، ہم لوگ 309 سال تک سوئے ہیں۔ دقیانوس بہت سالوں پہلے مر چکا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا ہے جس کا نام عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ خدا کے حکم سے وہ بھی اب آسمان پر چلے گئے ہیں اور اس وقت کا بادشاہ اور لوگ سب اسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں اور نیک ہیں، اور سب لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں۔ اس کے دوست تعجب سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ ہم لوگوں کے لیے عبرت بنے؟ پھر کیا کیا جائے؟ آؤ سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم کو اسی طرح اپنی بارگاہ میں بلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے سو گئے، یعنی وفات پا گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی اور وہ باہر نہ نکلے تو بادشاہ اور اس کے سپاہی اس غار کے اندر آئے، دیکھا کہ سب کے سب اس دنیا سے جا چکے ہیں، یعنی وفات پا چکے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غار کو ایک عبادت گاہ کی شکل دی جائے تاکہ قیامت تک کے لیے یہ یادگار رہے۔
ان کی یادگار میں ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ عیسائیوں کے یہاں یہ واقعہ 7 سونے والوں 7 سلیپرز کے نام سے مشہور ہے۔ ان حضرات کو اصحاب الکہف یعنی غار والے کہنے کی وجہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، لیکن ان کو رقیم والے کیوں کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین کی رائے مختلف ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ رقیم اس غار کے نیچے والی وادی کا نام ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ رقیم تختی پر لکھے ہوئے کتبے کو کہتے ہیں، اور ان حضرات کے انتقال کے بعد ان کے نام ایک تختی پر کتبے کی صورت میں لکھوا دیے گئے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرے بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس پہاڑ کا نام ہے جس پر وہ غار واقع تھا، اس لیے ان کو اصحاب الرقیم کہا جاتا ہے۔ ان اصحاب کہف کا اتنی لمبی مدت تک سوتے رہنا اور پھر زندہ جاگ اٹھنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی واضح دلیل تھی، اور اس واقعے کو دیکھ کر ہر شخص بآسانی اس نتیجے تک پہنچ سکتا تھا کہ جو ذات اتنے عرصے تک سونے کے بعد 309 سال سونے کے بعد ان نوجوانوں کو زندہ اٹھا سکتی ہے، یقیناً وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس وقت کا بادشاہ تو قیامت اور آخرت پر ایمان رکھتا تھا، لیکن کچھ لوگ آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے، اور بادشاہ نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ایسا واقعہ دکھا دے جس سے آخرت پر ان کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان نوجوانوں کو جگا کر اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ والسلام۔